رکوع کے بعد قیام والی حالت میں اطمینان اور سکون سے برابر ہو کر کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی, اطمینان سے اور سکون سے. تو بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ ہی کھڑے ہوتے ہی فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں, وہ سیدھے ہو کے کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے کیا ہے, خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نماز سکھائی جس نے 3 بار پڑھی تھی. تو آپ نے اسے کہا تھا کہ 1 بار پڑھی, جا بھی دوبارہ پڑھ. پھر اس نے پڑھی, پھر آیا تو آپ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی, جا کے دوبارہ پڑھ. پھر اس نے پڑھی تیسری بار بھی. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تو اس طرح ہی آتی ہے, تو آپ مجھے سکھا دیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر یہ نماز سکھائی. تو آپ نے کہا کہ جب رکوع کی بات آئی تو آپ نے کہا رکوع کر یہاں تک کہ تم سیدھا ہو کے برابر ہو کے رکوع کر لے. ثم ارفع حتى تعتدل قائما, پھر تو سر کو اٹھا یہاں تک کہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے, سیدھا ہو کے برابر ہو کے کھڑا ہو جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز سکھا رہے ہیں. تو آپ نے اسے یہ کہا کہ سیدھا ہو کے وہ کھڑے ہونا ہے. پھر یہ دوسری حدیث ہے, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہے ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے سر کو اٹھاتے تھے تو برابر ہو جاتے تھے, حتیٰ یعود کل فقار مکانہ, یہاں تک کہ ہر ہڈی اس کی اپنی جگہ پر وہ چلی جاتی تھی, ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھی. تو جو جسم کی نارمل حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح برابر سیدھے ہو کے وہ کھڑے ہونا, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے کہ آپ رکوع کے بعد اس طرح بالکل سیدھے ہو کے برابر ہو کے کھڑے ہوتے تھے. اور جیسے عام روٹین میں ہر ہڈی جو ہے نا اس کی جگہ پر ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی یہی ہوتی تھی. رکوع کے بعد قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی. آپ نے کہا کہ اس وقت آپ کیا کرتے تھے, ربنا لک الحمد. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, صرف اتنا وہ کلمہ ربنا لک الحمد. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. کوئی بندہ کم سے کم پڑھنا چاہتا ہے تو یہ وہ کلمہ اس نے لازمی پڑھنا ہے. تو یہ کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ سیدھے ہو کے کھڑے بھی ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ہوتے ہوتے ہی سیدھے وہ کلمہ کہا کہ سیدھا جو ہے نا وہ اگلی طرف. تو یہ اطمینان اور پھر یہ اعتدال اور اس طرح وہ استوا, یہ سارے لفظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استعمال کیے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ بندہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو. تو دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو سنا کہ جب اس نے اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا تو اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ. جب آپ نے اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا. تو آپ کے پیچھے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو یہ دعا جب نماز فارغ سے ہوئے تو آپ نے کہا, پوچھا کون جس نے یہ کلمہ کہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پھر یہ تعریف کی اور آپ نے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 32 سے زائد فرشتے تھے جو اس کلمے کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ ان میں سے سب سے پہلے کون اس کو لکھے گا. تو یہ دعا بھی اس موقع پر ربنا لک الحمد یہ بھی, اور یہ والی دعا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو یہ دعا بھی جو ہے نا اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تیسری اس موقع پر بھی دعا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو کہتے تھے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد
अल्लाहुम्मा ला मानिया, ये वाव लिखी हुई है, इसको अलिफ पढ़ना आपने। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। तो तर्जुमा भी इसका बहुत शानदार है। तो इस दुआ को भी पढ़ा जा सकता है इस मौका पर। तो ये 3 दुआएं हैं, कोई एक दुआ पढ़ी जा सकती है। तो लेकिन इत्मीनान, एतदाल, इस्तिवा, ये जो है ना लाजमी है इस हालत में। दुआ आप जो भी पढ़ें उसमें इख्तियार है, लेकिन इसमें इख्तियार नहीं है कि वो सीधा खड़े हुए बगैर ही आप वो सजदे की तरफ भाग दें।